کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا۔ افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا۔ 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا۔ ان اشعار کے خالق جناب ڈاکٹر راحت اندوری اس دنیا میں نہیں رہے، وہ اپنے خالق سے جا ملے۔ خدا ان کی روح کو سکون دے اور ان کی قبر کو روشنیوں سے بھر دے۔ یہ ویڈیو ہم نذرانہ عقیدت کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اس میں ہم ان کی کچھ خوبصورت شاعری کا ذکر کریں گے۔ آنکھوں میں پانی رکھو، ہونٹوں پہ چنگاری رکھو، زندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو۔ پیاس تو اپنی 7 سمندر جیسی تھی، ناحق ہم نے بارش کا احسان لیا۔ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پہ وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ راحت صاحب کی شاعری کی سب سے بڑی بات ان کی بے باک طبیعت ہے۔ وہ مذہب اور سیاست، سماجی زندگی کے بارے میں جس بلند آواز اور بے خوف انداز میں بولتے ہیں، عشق بھی دلیری سے کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کہیں اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، کہیں اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ سب کو کبیر سنگھ بننے کو کہتے ہیں۔ محبت میں راز و نیاز اور اشاروں میں بات کرنے کے وہ بھی قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں، راز جو کچھ بھی ہو اشاروں میں بتا بھی دینا، ہاتھ جب اس سے ملانا تو دبا بھی دینا۔ ایک انسان کی سب سے بڑی بات وہ خودداری کو مانتے ہیں۔ ان کے بہت سے اشعار خودداری اور خود اعتمادی کے مضمون بہت اچھے سے بیان کرتے ہیں۔ جا کے کہہ دو کوئی شعلوں سے چنگاری سے، پھول پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے، بادشاہوں سے بھی پھینکے ہوئے سکے نہ لیے ہم نے، خیرات بھی مانگی ہے تو خودداری سے۔ زباں تو کھول نظر تو ملا، جواب تو دے، میں کتنی بار لٹا ہوں مجھے حساب تو دے۔ وہ لوگ جو زندگی میں رک رک کے چلتے ہیں، سنبھل سنبھل کے قدم، پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں اور رسک لینے سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے راحت صاحب کہتے ہیں، لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں، اتنا ڈرتے ہیں تو گھر سے نکلتے کیوں ہیں۔ بڑی سی بڑی مصیبت آ جائے، راحت صاحب اس کا مقابلہ ہمت اور جوش سے کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے۔ لیکن صرف جوش میں ہوش کھونے کو وہ نہیں کہتے ہیں۔ ان کے مطابق انسان کو پلان بھی بنا کے رکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں، آنکھوں میں پانی رکھو، ہونٹوں پہ چنگاری رکھو، زندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو۔ لیکن جوش میں ہوش کھونے کی عشق اور محبت کے مختلف جذبات اور اتار چڑھاؤ کو انہوں نے اپنے بہت سارے اشعار میں الگ الگ طریقے سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، پھونک ڈالوں گا میں کسی روز دل کی دنیا، یہ تیرا خط تو نہیں ہے کہ جلا بھی نہ سکوں۔ مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا، ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے۔ میں نے دل دے کر اسے کی تھی وفا کی ابتدا، اس نے دھوکہ دے کے یہ قصہ مکمل کر دیا۔ شہر میں چرچا ہے آخر
ایسی لڑکی کون ہے جس نے اچھے خاصے ایک شاعر کو پاگل کر دیا؟ ان کے کچھ اور اشعار وہ کہتے ہیں، اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی، تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے۔ ہر ایک حرف کا انداز بدل رکھا ہے، آج سے ہم نے تیرا نام غزل رکھا ہے۔ میں نے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا، میں نے کمرے میں بھی ایک تاج محل رکھا ہے۔ روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے۔ چھو گیا جب کبھی خیال تیرا، دل میرا دیر تک دھڑکتا رہا۔ کل تیرا ذکر چھڑ گیا تھا گھر میں، اور گھر دیر تک مہکتا رہا۔ کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں، کبھی دھوئیں کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں۔ یہ کینچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں۔ پیاس تو اپنی سات سمندر جیسی تھی، ناحق ہم نے بارش کا احسان لیا۔ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا۔ راحہ صاحب کی پرسنالٹی، راحہ صاحب کی شخصیت ان کے اشعار میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ راحہ صاحب نے جتنے خوبصورت اشعار کہے ہیں، امید ہے یہ اشعار انہیں ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ ان اشعار سے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ شام ڈھلے ہر پنچھی کو گھر جانا پڑتا ہے، کون خوشی سے مرتا ہے مر جانا پڑتا ہے۔